ویلکم بیک ناظرین. جب ملک کے حالات کافی کشیدہ ہیں اور سیاسی محبتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور بریک پہ جانے سے پہلے اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے کہا کہ فوج اور عدلیہ کا ایک رول ہونا چاہیے ملک کے مسائل حل کرنے پہ. عظمیٰ بخاری صاحبہ کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ یہ پارلیمنٹری ڈیموکریٹک نارمز کے عین مطابق ہے فوج کا عدلیہ کا رول؟ میں نے جو بات کی ہے اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں. میں نے یہ رول کا نہیں کہا. میں نے کہا ان سے آپ مشورہ ضرور کریں کہ جو کچھ انہوں نے ابھی تک کیا ہے وہ ان کی اچیومنٹس کیا ہیں. یہ پاکستان کی فوج ہے، ہماری فوج ہے. ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ابھی تک اور اس کے کیا فیوچر میں نتائج ہوں گے. رول کی بات جو ہے وہ حکومت میں ان کا رول کوئی نہیں ہے. عدلیہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عدلیہ نے فیصلے کیے ہیں ان پہ عمل درآمد حکومت کو کرنا چاہیے. اسی لیے یہ ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ ان کو اگر بٹھانے کی بات ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ مسئلے جو ہیں یہ حل کیے جائیں. جی عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ کچھ فرما رہی جی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ٹائم فیئر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی بات کرنے کا موقع ملے. دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف جھگڑا صاحب کو یاد کرانا چاہتی ہوں، اور مجھے تو حیرت یہ ہے کہ ایکچولی یہ پالیسی پی ایم ایل این کی ہے بھی نہیں جو اسٹیٹمنٹ شہباز شریف صاحب نے دیا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ تو رات کو بھی جا کر چوری چھپے بھی ملتے رہے، ان کی تو ایک یہ بھی تاریخ ہے. سو اب شاید وہ ان سے دن کے اجالے میں ملنا چاہتے ہیں. اور ابھی صرف دسمبر میں آپ کو لے جاؤں گی 3 مہینے پہلے جو یوم تاسیس کا فنکشن ہوا پی ایم ایل این کا، اس میں نواز شریف صاحب نے عدلیہ اور فوج کے خلاف شیم شیم کے نعرے خود لگوائے تھے. سو یہ تو پہلے طے کر لیں کہ پی ایم ایل این کی پالیسی کیا ہے. اور نواز شریف صاحب کا ابھی تک کوئی بیان اس حوالے سے ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. پہلی بات میں نے بات کرتے ہوئے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. جگہ صاحب آپ میرے محترم ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. سو بے شک ہم جونیئر ہیں لیکن ہمیں بھی بات کرنے کا حق ہونا چاہیے. ایسے نہ تلملائیے. ابھی آپ کو باتیں سننی ہے اور بہت ساری باتیں سننی ہے. بالکل آپ آبجیکٹ کریں اپنی باری پہ آبجیکٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں مشرف کی باقیات کے ساتھ ہم بیٹھیں گے نہیں، دوسری طرف آپ کیو لیگ کے لوٹوں کو سٹیج پہ نواز شریف صاحب جب اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں ان کی پارلیمنٹری پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں. مجھے یہ تو فیصلہ کر کے بتا دیں کہ پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری لیڈرشپ کا فیصلہ کیا نواز شریف صاحب کریں گے؟ یہ کون سی آئین اور قانون کی حکمرانی ہے؟ اس طرح سے آپ یہ پہلے یہ کنفیوژن جو ہے یہ اپنا دور کر لیں. اور گڈ گورننس جو ہے وہ اس کی ابتدا پہلے پنجاب سے تو فرمائیے جو 65% ہے پاکستان کا. وہاں پہ گڈ گورننس کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ آج ڈاکٹر بھی سڑکوں پر ہے، آج کلرک بھی سڑکوں پر ہے، اساتذہ بھی سڑکوں پر ہے، اسٹوڈنٹ بھی سڑکوں پر ہے. ان کا تو حال دیکھ لیجئے کہ ان کی حالت کیا ہے. ہمیں ایجنڈا دینا ایک ڈرامہ تھا، ایک سکرپٹڈ ڈرامہ تھا، اور اس سکرپٹڈ ڈرامے کے بعد جو ہے اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ آج بھی آن ریکارڈ ہے کہ بہت سارا کام ہم نے کر لیا ہے، بہت سا ابھی کرنا باقی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کمیٹی کی آخری کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے لوٹا بلاک کو جو ہے وہ سیٹس ایلوکیٹ کی گئی، ان کو علیحدہ ایک آئیڈینٹی دی گئی، اور آئیڈینٹی کے بعد پیپلز پارٹی کو کہا کہ جی اب ہم آپ کو گھر بھیج رہے ہیں. اور یہ جسٹیفیکیشن بنائی گئی کہ جی ہمارا ایجنڈا پورا نہیں ہوا. ایجنڈا ایک سکرپٹڈ ڈرامہ تھا اور اس ڈرامے کو پورا کر کے یہ اب جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوتے. پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کر کنفیوژن دور کر لیں، پہلے یہ تو طے کر لیں آپ چاہتے کیا ہے. کامل علی آغا صاحب، کیا سارا سکرپٹڈ ڈرامہ چل رہا ہے جس میں فوج اور عدلیہ کا بھی کوئی کردار ہے اس سیاسی جوڑ توڑ میں؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو ساری ڈسکشن ہو رہی ہے میں اس میں یہ کہوں گا کہ نہ تو کوئی اس کے اندر اخلاقی بات ہے، نہ کوئی آئینی بات ہے، نہ کوئی اس کے اندر پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، نہ اس کے اندر کوئی آئین کی بالادستی ہے. یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. میرے بھائی ہیں، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں جھگڑا صاحب کی، لیکن ان کو میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے ایک ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ پچھلے 8 سال تو یہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے رہے، یہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے رہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 73 کے آئین کی بالادستی کی بات کرتے رہے اور اس کو اصل روح میں بحال کرنے کی بات کرتے رہے. قوم کے 8 سال انہوں نے ضائع کر دیے، اور اس کے بعد آج یہ وہی بات اس بات کے اوپر اگر وہ الطاف حسین صاحب کر دیں تو چودھری نثار صاحب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے ان کو گالیاں دیں، اور پوری جماعت، میں جھگڑا صاحب کی بات نہیں کر رہا،
पूरी की पूरी जमात जो है वो उनको गालियां और उनको पता नहीं उनकी पुश्तें जो है वो पुनना शुरू कर दें, और वही बात वो खुद करें तो उसको ये कैसे जस्टिफाई कर लेंगे। आज अगर ये बात देखें, लोटाक्रेसी की अगर बात है तो इन्होंने तो पंजाब के अंदर, पंजाब असल में एक डिफॉल्ट सूबा बन चुका है, उसके अंदर इन्होंने एक ऐसा तमाशा लगाया है कि इन्होंने पहले तो लोटा फैक्ट्री लगाई रायविंड के अंदर, जाती उमरा के अंदर, अब इन्होंने लोटा फैक्ट्री स्पीकर की के चैम्बर के अंदर लगा ली है। और जो हाल आजकल उस बेचारे स्पीकर का है कि वो किसी सूरत में भी फेस नहीं कर पा रहा, किसी सूरत में वो मेंबरान को फेस नहीं कर पा रहा, कभी वो सर पे हाथ रखता है, कभी हाथ जोड़ता है मेंबरान को। उसकी पोजीशन क्यों हुई? इसलिए हुई कि 26 लोग जो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे उनको 47 जाहिर किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा फराड था और स्पीकर साहब ने कर दिया। आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते में 2 इजलास हुए, 26 से ज्यादा लोग नहीं आए, और जब वो दरखास्त पेश की गई इसके ऊपर ये कहा गया कि 47 लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हैं, उस वक्त 3 लोगों ने ये कहा कि हमारे तो दस्तखत ही नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फराड का मुकदमा दर्ज किया जाए। स्पीकर साहब ने उनकी बात पे जरा ध्यान नहीं दिया और 47 मेंबर डिक्लेयर करके अपनी जबान से एक यूनिफिकेशन ब्लॉक तस्लीम कर लिया, पार्लियामेंट्री लीडर मुकर्रर कर दिया। अब आइन और कानून बड़े वाक़ है, जब पार्लियामेंट्री लीडरशिप तब्दील हो जाएगी और कोई अपना कोई मेंबर भी जो है वो पार्लियामेंट्री लीडरशिप तब्दील कर लेगा और पार्लियामेंट्री पार्टी तब्दील कर लेगा तो वो डी सीट हो जाएगा। 63A पाकिस्तान जो आज तक लागू है वो उनके ऊपर लागू हो जाएगा। हमने इसीलिए उनके मतलब जो है रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है इलेक्शन कमीशन के अंदर और उनको नोटिस जारी हो गया। अब इनके पावर खड़ाए हैं इसलिए ये फौज को दावत दे रहे हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ। और ये देखें, ये कहते हैं जी हमारे सूबे में दहशत गर्दी थी इसलिए हम जो है वो बार बार आर्मी चीफ को मिलते थे। भाई दहशत गर्दी तो सूबा सरहद के अंदर सबसे ज्यादा है। उसके चीफ मिनिस्टर साहब को, वजीर आला साहब को कोई जरूरत क्यों नहीं पेश आई आर्मी चीफ साहब के साथ रात के अंधेरे में मिलने की। कामिल अली आगा साहब, आपने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। जो 1980 वाला तर्ज अमल है वो वाला तर्ज अमल है। ये दूसरों का मैंडेट चोरी करके हुकूमत नहीं चला सकेंगे पंजाब के अंदर, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और ये आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये ऊपर वाली हुकूमत गिराने चले हुए हैं, वो तो हम नहीं गिरने देंगे। हमने क्या कामिल अली आगा साहब, प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं इस पे हम गुफ्तगू करेंगे और मौक़िफ़ जानने की कोशिश एक वक्फे के बाद।